میں موسیٰ ہوں۔ میں ابراہیم کو نہیں جانتا تھا۔ میں ان کے انتقال کے 400 سال بعد پیدا ہوا، لیکن میں ان کی کہانی تقریباً ہر اس شخص سے بہتر جانتا ہوں جو کبھی زندہ رہا، کیونکہ میں نے اسے لکھا تھا۔ جو بھی لفظ اب سننے والے ہیں، میں نے خاندان میں منتقل ہونے والے بیانات سے اندازہ لگایا، ہمارے باپ و اجداد کی زبانی یادیں جو وفاداری سے نسل در نسل میرے ہاتھ تک پہنچتی رہیں۔ میں نے یہ الفاظ اس وقت لکھے جب میں نے انہی لوگوں کو مصر میں غلامی سے نکالا جن کا خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، وہی غلامی جس کے بارے میں خدا نے ابراہیم کو صدیوں پہلے بتایا تھا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہے کہ کس طرح ایک شخص کا ایمان ایک قوم کی بنیاد بنا۔ ایک ایسا آدمی جس کے بچے نہیں، ایک بیوی جو حاملہ نہ ہو سکے، ایک وعدہ جو ناممکن لگتا تھا، اور ایک خدا جو اپنی بات نہیں بھولتا۔ یہ ابراہیم کی کہانی ہے، اور کیسے خدا نے اس کا ایمان دیکھا اور اسے بہت سے لوگوں کا باپ بنایا۔ کچھ سال پہلے خداوند کا کلام ابرام کو ایک خواب میں ملا تھا۔ اس نے کہا، ڈر مت ابرام، میں تیری سپر ہوں اور تیرا نہایت بڑا اجر ہوں۔ لیکن ابرام کے دل میں بے چینی تھی۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اپنے جسم کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی ساری میراث اس کے گھر میں پیدا ہونے والے ایک خادم یعنی دمشق کے الیزر کو ملنے والی تھی۔ ابرام نے کہا، اے بادشاہ، جب تک میں بے اولاد ہوں تو تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ خدا نے اسے باہر لے گیا۔ اس نے کہا، آسمان کی طرف دیکھو اور ستارے گنو، اگر تم واقعی انہیں گن سکتے ہو۔ پھر اس نے کہا، تمہاری اولاد بھی ایسی ہی ہوگی۔ کوئی ثبوت نہیں، ابھی تک ساری کی باہوں میں کوئی بچہ نہیں، صرف ایک وعدہ اور ستاروں سے بھرا آسمان جو ابرام کبھی گن نہیں سکتا۔ اور یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ نہ اس کے نیک اعمال، نہ اس کی اب تک کی فرمانبرداری، بلکہ اس کا ایمان یعنی اس وعدے پر بھروسہ جسے وہ ابھی تک پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جسے خدا راست بازی سمجھتا تھا۔ یہ ایک مصرعہ پوری کہانی کا محور ہے۔ جو کچھ بھی اس کے بعد آتا ہے، عہد نامہ، جدوجہد، نئے نام، بیٹا آخرکار پیدا ہوا، یہ سب اس ایک لمحے ایمان کے کھلے آسمان کے نیچے سے بہتا ہے۔ پھر خدا نے ابرام کو کہا کہ وہ عہد کی قربانی تیار کرے، ایک گچھی، ایک بکری، ایک میڈے، ایک کبوتر، ایک نوجوان کبوتر تیار کرے۔ ابرام نے جانوروں کو آدھا کاٹ کر آدھے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں رکھ دیے۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا، ابرام گہری نیند میں چلا گیا، اور ایک گھنا اور خوفناک اندھیرا اس پر چھا گیا۔ خدا نے اسے کچھ ایسا بتایا جو سننا مشکل تھا۔ یقین سے جان لو کہ تمہاری نسل در نسل ایک ایسے ملک میں اجنبی ہوگی جو ان کا اپنا نہیں ہوگی، اور وہ 400 سال تک غلام اور بدسلوکی کا شکار رہیں گے، لیکن وہ یہی نہیں رکے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس قوم کا فیصلہ کرے گا جس نے انہیں غلام بنایا ہے، اور ابرام کی اولاد بڑی دولت لے کر آئے گی۔ پھر جب سورج غروب ہوا اور اندھیرا چھا گیا، ایک دھواں دار آگ کا برتن اور ایک جلتا ہوا مشل نمودار ہوا اور ٹکڑوں کے درمیان سے گزرا۔ ابرام نہیں، صرف خدا نے ٹکڑوں میں سے گزرا۔ یہ عہد کا قدیم نشان تھا، اور صرف خدا ہی اس پر عمل کرتا تھا، صرف خود کو وعدہ نبھانے کا پابند کرتا تھا، اور اس پر اپنا نام لگا دیتا تھا۔ سال گزرتے گئے، ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا۔ سارا کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور سارا اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے کے ساتھ ابرام کے پاس آئی۔ اس نے کہا، خداوند نے مجھے بچے پیدا کرنے سے روکا ہے، جاؤ میرے غلام کے ساتھ سو جاؤ، شاید میں اس کے ذریعے خاندان بنا سکوں۔ وہ ابرام نے اتفاق کیا۔ پس ہاجرہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ابرام کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اس نے اپنی مالکہ سارا کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ تب سارا نے ہاجرہ کے ساتھ سختی سے برتاؤ کیا، یہاں تک کہ ہاجرہ اکیلی بیابان کی طرف بھاگ گئی۔ یہ خدا کا منصوبہ نہیں تھا، یہ سارا اور ابرام کی یہ کوشش تھی کہ وہ خدا کے وعدے کو اپنی مرضی کے وقت اور اپنی ہی طاقت سے پورا کرے۔ ایمان ہمیشہ مستحکم نہیں رہتا۔ خداوند کے فرشتے نے ہاجرہ کو صحرا میں ایک چشمے کے پاس پایا۔ اس نے فرمایا، ای ہاجرہ، سارا کی لونڈی، تاو کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ پھر اس نے اسے حکم دیا کہ اپنی مالکہ کے پاس واپس جا اور اس کے تابع رہ۔ لیکن اس نے ہاجرہ کو اس کا اپنا ایک وعدہ بھی دیا، میں تمہاری نسلوں کو اتنا بڑھا دوں گا کہ وہ گننا مشکل ہو جائے گا۔ وہ خدا جس نے ابراہیم کے ایمان کو ستاروں کے نیچے دیکھا، وہی خدا ہے جس نے صحرا میں ہاجرہ کے آنسو دیکھے۔ کوئی بھی اس کے لیے غائب نہیں ہے۔ ہاجر واپس آئی، اسماعیل پیدا ہوا۔ ابرام کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل کی پیدائش کے 13 سال بعد، جب ابرام 99 سال کا تھا، خداوند اس کے سامنے دوبارہ ظاہر ہوا۔ انہوں نے کہا، میں خدا قادر مطلق ہوں، میرے سامنے وفاداری سے چلو۔ وہ ابراہیم جو اعلیٰ باپ ابراہیم بنا، بہت سے بچوں کا والد۔ ایک نیا نام اس وعدے کے لیے جسے خدا نے ابراہیم کے گھرانے میں اس کا کوئی ثبوت ملنے سے بہت پہلے ہی پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
ابراہیم جو اعلیٰ باپ ابراہیم بنا بہت سے بچوں کا والد۔ خدا نے اسے ایک دائمی عہد کے طور پر قائم کیا، اپنی اولاد کو کنعان کی پوری زمین کو ہمیشہ کے لیے ملکیت کے طور پر دیا۔ پھر خدا نے ابراہیم کو عہد کی نشانی دی، تمہیں ختنہ کروانا ہے اور یہ میرے اور تمہارے درمیان عہد کی نشانی ہوگی، یہ سجاوٹ نہیں تھی۔ یہ ایک مستقل جسمانی مہر تھی جو خدا کے روح میں ایک وعدے کے جسم میں رکھی گئی تھی۔ یہ مکمل طور پر خدا کی ملکیت تھی۔ خدا نے سارا کا نام بھی بدل کر سارا رکھ دیا، جس کے معنی ہیں شہزادی۔ اس نے ابراہیم سے کہا، میں اسے برکت دوں گا اور یقیناً تمہیں اس سے بیٹا دوں گا۔ ابراہیم چہرے کے بل گر گیا اور ہنس پڑا۔ آزحق یعنی وہ ہنستا ہے، ایک ایسا نام جو ہمیشہ اس لمحے کی یاد کو ساتھ لے کر رہے گا، اس کی ناممکنات اور اس خدا کی یاد جو پھر بھی یہ سب کیا۔ خدا نے اسماعیل کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے برکت دے گا، اسے پھلدار بنائے گا، ایک عظیم قوم بنائے گا۔ لیکن یہ عہد ابدی عہد اسحاق کے ذریعے جاری رہے گا، جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم نے انتظار نہیں کیا۔ اسی دن اس نے اسماعیل اور اپنے گھرانے کے ہر مرد کو لے کر بالکل ویسے ہی ختنہ کیا جیسا خدا نے حکم دیا تھا۔ وہ فوراً حرکت میں آیا مکمل طور پر۔ موسیٰ نے یہ کہانی 4000 سال پہلے لکھی تھی، لیکن یہ ماضی میں بند نہیں ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں 3 چیزیں آج بھی براہ راست ہم سے بات کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان شک کی غیر موجودگی نہیں ہے۔ ابراہیم نے خدا سے سخت سوالات کیے۔ خدا آج بھی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے سچے اور دیانتدار سوال اس کے سامنے پیش کرو۔ دوسرا، خدا کا انتظار کرنا اس بات کا مطلب نہیں کہ خدا بھول گیا ہے۔ 13 سال کی خاموشی جو حقیقت میں خاموشی نہیں تھی، اب اچھی صحبت میں ہے۔ تیسرا، خدا کے وعدے کو اپنے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش ہمیشہ گڑبڑ پیدا کرتی ہے۔ جب ہم خدا کی ٹائم لائن کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کچھ ایسا تخلیق کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں جینا پڑتا ہے۔ نیا عہد نامہ اسی لمحے کو پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اب بھی کیوں اہم ہے۔ پولس ابراہیم کو ہر اس ایمان والے کے لیے نمونہ قرار دیتا ہے جو خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کا ایمان دیکھا، اس کی کمال کو نہیں، اور یہی ایمان اسے کئی قوموں کا باپ بنایا۔ وہ خدا جس نے ابراہیم کے ایمان کو راست بازی سمجھا، آج بھی تمہارا ایمان گنتا ہے۔ اگر آپ اپنی وزارت کے لیے اس قسم کی AI بائبل کہانیاں سنانا چاہتے ہیں تو نیچے چرچ پر تبصرہ کریں۔ مکمل کہانی YouTube پر دیکھیں، بایو میں لنک۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں تاکہ آپ کوئی اور کہانی نہ چھوڑیں۔